الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی، بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، اللہ کا ارشاد گرامی قرآن مقدس کی آیات احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے جان لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہ جائے گا؟ یہ اللہ کا ارشاد گرامی آپ سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ محض یہ کہہ دینا ہم ایمان لے آئے تو ہم اس کو پرکھیں گے، جانچیں گے، کسوٹی پر ناپیں گے، تولیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے. ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا ثبوت بھی دے ہمیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن وہ کھل کے سامنے تو آئے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ کے دیوار کے بغل سائے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے۔ صحابہ کرام میں یہ وہ شخصیت کہ جن کو کفار مکہ نے ایمان لانے کے جرم میں آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، پیٹ کی چربی پگھل پگھل کے ان انگاروں کو بجھایا۔ یہ مظلوم شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ اے اللہ کے رسول، ظلم و ستم حد سے سوا ہو چکی ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ کیا کوئی اپائے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، سنبھل کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے بدر، اے خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں ابھی تم پر نہیں آئیں۔ ایک شخص کو ایمان کے بدلے، ایمان کے لانے کی عوض میں لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو تار تار کر دیا جاتا تھا، نچوڑ دیا جاتا تھا کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیاں، اور گڑھا کھود کر بیچ میں کھڑا کر کے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ ابھی تو تم پر یہ وقت نہیں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ اکبر! کتنے منافقین آڑے وقت میں کھسک گئے جان بچا کر، انہیں اموال، انہیں اولاد نظر آئی، کھیتی باڑی نظر آئی، دنیا کا آرام، اس کی عیش و عشرت نظر آئی، اور اہل ایمان نے اپنی جان گنوا دی، مال لٹا دیا، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، ماں باپ کو خیر آباد کہہ دیا، بیوی بچوں سے جدائی اختیار کر لی۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے میرے دوست اور بھائیوں، آزمائش میں وہ لوگ پورے اترے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، بہت بڑی آزمائش کا دور ہے ہمارے اور آپ کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر انسان آزمائش میں گزر رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، واضح کر کے اللہ نے بتلا دیا، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اموال کے چکر میں اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھو، فرائض کو چھوڑ بیٹھو، مال کو اکٹھا کرنے میں، اولاد کی محبت میں کہ ہماری اولاد کل کیا کرے گی، کیسے گزارا کرے گی، اس فکر میں تم اگر رہے تو یہ فتنے ہیں، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ مال اور اولاد کو اللہ نے زینت دنیا قرار دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑ کر آخرت گوا دینا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ خواہشات عورتوں کے ذریعہ سے مزین کر دیا گیا ہے ہمیں اور آپ کو۔
لوگوں کے لیے، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور سونے چاندی کے ڈھیر سے، بیلنس سے، بینک بیلنس سے مزین کر دیا ہے، نشاندار گھوڑوں سے اور کھیتی کے کاروبار سے، بڑی لمبی چوڑی کھیتی، 10,000 من گیہوں پیدا ہوا، 2,000 من گیہوں پیدا ہوا، 5,000 من دھان ہوا، آپ مگن ہیں اسی میں۔ کھیتی دیکھیں کہ نماز دیکھیں، کاروبار تجارت دیکھیں، دکان دیکھیں کہ اذان کا جواب دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ عنده حسن المآب، جس چکر میں تم دین چھوڑ رہے ہو اور دنیا کی عزت دولت کی طرف تمہارا رخ ہے، یہ چند روزہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے آخرت کے مقابلے میں۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے گھروں کی، جس میں ہم طرح طرح کے ماربل، ٹائلز اور وہ کیا کہتے ہیں لگوایا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈا رہے روم، اے سی کے علاوہ اور تمام مسائل۔ اللہ کے ہاں جو ہے اس کا تصور ہمارے دماغ سے، آپ کے دماغ سے باہر ہے۔ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کی نعمتوں کو کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی کے دل پر اس کا احساس نہیں گزر سکتا۔ جس مکان کا گارا اور اس کا مورنگ ہیرے جواہرات کے ٹکڑے ہوں، سونے کے اینٹ ہوں، اس بلڈنگ کی، اس مکان کی کیا خوبی ہوگی، اور مجھ کو عنبر کا ڈال کر کے بنایا گیا ہو پانی کے سوا، پانی چھوڑ کر، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس کا ٹھکانہ بہت بہتر ہے، کہیں زیادہ۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ فتنے کا دور ہے، ہم اور آپ اسی کی آزمائش میں چل رہے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھو، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تم کو آزمائیں گے مسلمانوں، بھلائی اور برائی دونوں کے ذریعہ۔ صحت ہے، دولت ہے، آرام و آسائش ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بیماری ہے، امراض ہیں، رنج و غم ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے، دولت ہے تو غریبی بھی ہے۔ ہم بھلائی برائی دونوں سے آزمائیں گے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اللہ کہتا ہے جب اس کو بھلائی نے آ پکڑا تو یہ بخیل بن گیا، دولت آ گئی تب، اور جب مصیبت آئی تو گھبرا اٹھا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، تکلیف پہنچی تو گھبرا اٹھا، بے صبرا ہو گیا، چیخنے چلانے لگا، ہائے وائے۔ اور جب ہم نے اس کو عطا کر دیا تو وہ بھلائی سے اپنے آپ کو روکنے لگا، کنٹرول میں کرنے لگا، حرص و طمع دنیا کی لالچ نے اس کو بخیل بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں فطرت انسانی کو اللہ نے ایسے اڈیل کر رکھ دیا، ایسے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم بندے کو دیکھتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بِجَانِبِهِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب انعامات سے نوازتے ہیں تو پیٹ پھیرتا ہے، نماز روزہ دین اسلام سے پیٹ پھیرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اذان کی آواز اس پر گرا گزرتی ہے، اور اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو جو ہم گرفت میں لیتے ہیں بہت لمبی چوڑی دعا، ہائے اللہ اب تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے، پہلے تو اللہ تھا تب آپ نے اللہ کو نہیں پکارا،
اللہ نے آزمائش میں جب پکڑا تو فضو دعائیں نرید، لمبی لمبی دعائیں، بڑا وائے ویلا، ہائے وائے، اب دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئی، اور سکھ میں سمرن جب کرے تو دکھ کاہے کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک ایک سیکنڈ کا علماء کا، عوام کا، امیر کا، غریب کا اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ آج تو فتنے کا وہ عالم ہے، آزمائش کا دور ہے کہ آج آپ اپنی مٹھی میں لیے دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّبْهُ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ زمانے قریب ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے السنۃ کالشہر، سال جیسے مہینہ گزرے گا، والشہر وتکون الشہر کالیوم، اور ایک مہینہ جیسے ایک ہفتہ، اور ایک ہفتہ جیسے ایک دن، اور ایک دن جیسے ایک ساعت، ایک گھنٹہ گھڑی، اور ایک گھنٹہ ایک گھڑی ایسے جیسے کوئی چنگاری اڑی اور بجھی۔ آج وہ منظر میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ زمانے قریب ہو گئے، حالات قریب ہو گئے۔ جو کام، جو بات پوری دنیا میں سال دو سال میں پہنچتی، آج سیکنڈوں میں پوری دنیا میں ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور دوسری کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ قرآن کی تلاوت میں نہیں، تسبیحات میں نہیں، آج موبائل میں بزی، گیم کھیل رہے ہیں۔ گھڑی 2 بج گئے، ابھی کھانا نہیں کھایا، 3 بج گئے، ابھی ہم یہ کام نہیں کر پائے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے، اتنی جلدی ٹائم گزر گیا۔ آپ کی مشغولیت، مصروفیت اور وقت کی ناقدری، برکت اٹھ گئی وقت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے؟ ایک روایت میں آتا ہے بقبض العلماء، علماء کی موت سے، علماء کو اللہ موت دے گا، اور اس کے بعد علم اٹھتا چلا جائے گا اس جیسا کوئی۔ پھر اس کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ تظہر الفتن، اور فتنے غالب ہو جائیں گے۔ یہ آزمائش، یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اور فرمایا کہ اور بخیلی لوگوں کے دلوں میں آ جائے گی، اور قتل کثرت سے ہوگا۔ یہ سارے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ آج پرنٹ میڈیا، آڈیو، ویڈیو اور سوشل میڈیا، یہ ساری جو میڈیائیں ہیں جن سے آپ سیکنڈوں منٹوں میں ساری دنیا کی خبر لے لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بے حیائی اور عریانیت کا پرچار ہے، فراد و فریب کا جو وہ پیش کیا جاتا ہے ان موبائل کے ذریعہ، یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ وہ پرچار کرتے ہیں چوری کیسے کی جاتی ہے، کسی کے ساتھ غلط فعل کیسے کیا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، برائی کا غلبہ بھلائی پر ہوتا چلا جا رہا ہے، سچائی دب رہی ہے، جھوٹ کا بول بالا ہو رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
شرمناک باتیں بےغیرت اور بےغیرتی بے حیائی اتنا عروج پر ہے کہ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس دور میں آپ سر اور آنکھ نیچے کر کے جا رہے ہیں، لیکن بے پردہ چلنے والی لڑکیاں، عورتیں جب آنکھ اٹھتی ہے تو سایہ کی طرح سے دائیں بائیں دکھائی دیتی ہیں. کہاں جائیں گے آپ؟ مجھے سے لوگ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی، ان سے تو کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یہ آیا ہو کر. یہ فتنہ ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، قلب و نظر کی آزمائش ہے. ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث ارشاد کی ہیں یہ آپ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا کا قطع اللیل المظلم. فتنوں سے پہلے، جب کہ آزمائش آنے سے پہلے آپ اعمال صالحہ بجا لاؤ. آپ نے ترغیب دی ہے، اللہ نے بھی رغبت دلائی ہے آیات کے ذریعہ کہ فتنوں کو قریب نہ آنے دو، اور اس سے پہلے تم اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو سدھار لو. رمضان مبارک ختم ہوا، دھیرے 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 لائن پر نمازی آ گئے. کون نمازی؟ جو اللہ کی توفیق سے جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے. ایک صف سواؤ صف، ایک صف سواؤ صف، کھینچتان کے 1.5 صف. بڈھوں کا، بوڑھوں کا، بوڑھیوں کا قول تھا کہ بہتا پانی بہہ جائے گا، کرمنین پانی رہ جائے گا. بہتا پانی بہہ گیا اور جو پیور پانی تھا وہ اپنی جگہ ساکن بچا ہوا. وہ نمازی نہیں ہٹے. ان کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، اللہ سے. اللہ سے تعلق ہمیشہ سے. اللہ کے حق کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ تیار. جوان، بوڑھے، بزرگ، امیر، غریب، صحت مند، مریض، جو لوگ ہیں اللہ سے جڑے ہوئے، قلب و دل جگر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، وہ مسجد نہیں چھوڑتے. اذان ہوتی بھاگتے ہیں، اس سے پہلے بھی آ کے پہنچتے ہیں. بقیہ تو تولتے ہیں کہ ہمارا نفع ہوا کہ نقصان ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میرے دوستوں اور بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے بچو جو تاریک رات کی طرح سے آتے ہیں اور آئیں گے. تاریک رات میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کسی کو. آپ نے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. کہ وقت آئے گا کہ صبح آدمی مومن ہو کر اٹھے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور صبح اور شام کو مومن ہو کر سوئے گا، صبح کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین بیچ دے گا دنیا کے بدلے. وعدہ کیا تھا کہ کل صبح آپ سے ملیں گے، یہ سامان آپ کو دیں گے، اتنے میں دیں گے، اور صبح ہوئی تو اس نے کہا بھیا گھر والے نہیں راضی ہیں، یا بھیا ذرا ابھی سمجھ لیں لڑکا ہمارا سعودی بمبئی ہے. کل عہد و پیمان کیا ایمان کے سلامتی کے ساتھ، اور صبح بدل گیا. کیا ہے یہ؟ آزمائش نہیں ہے آپ کے اوپر، فتنہ نہیں ہے آپ کے لیے. نبی صاحب نے فرمایا کہ یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہو کر اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا. برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بادروا بالاعمال. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ گواہی دی کہ یا اعراب، منافقین، دیہاتی آپ سے قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم کس وجہ سے پیچھے رہ گئے. ہمارے اموال، ہماری اولاد کی محبت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا. اللہ اکبر. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال، ہماری اولاد نے ہم کو پیچھے ڈال دیا، مشغول کر دیا
اور ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں آ سکے. وہ یہ کہیں گے. اللہ کہتا ہے یقولون ما لیس فی قلوبہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. یہ اپنی زبان سے وہ بات کہیں گے جو ان کے دل میں نہیں ہے. یعنی اموال اولاد نہیں بلکہ ان کے دل میں ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کیوں کرنے جائیں, ہم محمد کا ساتھ کیوں دیں, ہم اپنی جان کیوں مفت میں گنوائیں. لیکن حوالہ دیں گے کہ ہمیں مشغول کر رکھا تھا ہمارے اہل و عیال نے, ہماری اولادوں نے اور ہمارے اموال نے. اور آپ کیا گواہی دیں گے اللہ کے ہاں, ہم کیا گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ کس چیز نے مشغول کر رکھا تھا؟ دکان نے, وہ بھی اموال ہی کا ایک حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے. تجارت نے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. بہت سے اللہ کے بندے ہیں نہیں غافل کر سکتے ان کو کوئی تجارت, اللہ کے ذکر سے نہ خرید فروخت. اللہ کے ذکر سے, نماز کی ادائیگی سے کچھ لوگوں کو ایسے ہیں جنہیں غافل نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں دنیا کی, اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں چکا چوندھ ہو کے رہ جائیں گی, قیامت کے دن سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس دن نگاہیں اور دل ہڑبڑا اٹھیں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسا کہیں گے مگر ان کے دلوں میں جو آپ کی دشمنی ہے اس وجہ سے یہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے منافقین. یہ آزمائش میں پڑ گئے اپنے آل اولاد کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بہت مشہور آیت ہے, اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اے انسانوں, اے اہل ایمان, ہم تم کو آزمائیں گے. من الخوف والجوع, دشمن کے خوف سے, بھوک سے, قحط سالی سے, پھلوں کے کھیتیوں کے برباد ہونے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آراضی گیہوں کی جل کر خاک ہو گئی. کسی دشمن نے پھونکا, لاپرواہی سے کسی نے بیڑی سگریٹ پھینک دیا پی کر کے, کسی وجہ سے, نعوذ باللہ من ذالک. اور جو کھیت, جو گھر والے حادثے کا شکار ہیں ان کے دل سے پوچھیے. نقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین, جان کے ضائع ہونے سے, پھلوں کے برباد ہونے سے, کھیتیوں کے برباد ہونے سے, قحط سالی سے ہم تم کو آزمائیں گے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں, میرے اوپر توکل کرتے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی. جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ, ہم بھی اللہ کے ہیں اور یہ مال بھی اللہ ہی کا ہے, اللہ کی طرف یہ گیا, ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے دوستوں اور بھائیوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتلا اور آزمائش میں بچنے سے طریقہ فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الظالمین منکم خاصہ, اے لوگوں اس فتنے سے بچو جن لوگوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے خاص طور سے. تو جنہوں نے ظلم کیا وہی نہیں پکڑے جائیں گے, سب لپیٹ میں آ جائیں گے, پورا علاقہ, پورا ملک لپیٹ میں آ جائے گا. بعد میں حساب کتاب ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا, یا جب فرشتے مٹانے کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ مٹائیں گے, اس میں فلاں نبی ہیں, ان کے پیروکار ہیں. وہ کہہ دیتے تھے ہم جانتے ہیں, ہم ان کو یہاں سے روانہ کر دیں گے, زمین خالی ہو جائے گی اللہ اللہ سے. یہ قوم لوط ہے, قوم نوح. اللہ نے کہا کشتی بناؤ اور ایمان والوں کو اس پہ سوار کرو. نوح بچا لیا ایمان والوں کو, لیکن
جب آپ سے یہ کہا گیا جب برباد ہونے کے لوگ عذاب آئے گا تو اللہ کا رسول اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو حشر ہوگا نیکوں کا اچھائی کے ساتھ ہوگا، بروں کا بدوں کا بدی کے ساتھ ہوگا، الگ ہو جائے گا معاملہ وہاں پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ کی ذات پاک ہے، گھبرا کے اٹھے آپ بستر سے اور فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ کی ذات پاک ہے اور کس قدر خزانے اتار دیے اللہ نے، اور وماذا انزل من الفتن، اور کس طرح فتنے اتار دیے گئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کوئی جو ہمارے ازواج مطہرات کو بیدار کرے تاکہ وہ نماز پڑھیں فتنوں سے بچنے کے لیے، آپ کی تعلیم۔ اور فرمایا کہ ربا کاسیاتن، بہت سے پہننے والی ننگی ہوں گی، اللہ اکبر، جو پہنتی ہے اور ننگی بھی ظاہر ہوتی ہیں، تنگ لباس، باریک لباس۔ اور آپ نے فرمایا کہ فی الدنیا عاریاتن فی الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں ننگی ہوں گی۔ دنیا میں تو پہنے تب بھی ننگے لگ رہے ہیں، آخرت میں بالکل ننگی ہوں گی، ان کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے کا دور بہت ہی ہوگا خراب، بڑا خراب دور ہوگا۔ یہ شکو ایقون مال المسلم غنم، وقت آئے گا کہ مومن کا مال بکری ہوگی، بہترین مال، اور اس کو لے کر کے چلا جائے گا جہاں بارش ہوتی ہے، وہاں پہاڑ کے بلندی پر جہاں کچھ اس کو رکھنے میں آسانی ہو، پہاڑ پر چڑھ جائے گا، دین کو لے کر جائے گا، یفر بدین ہی، اور اپنے دین کو لے کر کے فرار ہو جائے گا، دین کو لے کر کے فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سعید لمن جنب فتن، سعید نیک بخت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ 3 بار آپ نے ارشاد فرمائے ولمن ابتلیا فصبر فواہا، ہائے افسوس اس کے لیے جو اس میں مبتلا کر دیا گیا، فتنے میں جو مبتلا کر دیا گیا۔ کون سے فتنے؟ زمین کا، جائیداد کا، بھائی پڑوسی کا، خاندان کا، ملک کا۔ یہ جو فتنہ آج کل اٹھ رہا ہے یا اٹھے گا، یہ سارے سب فتنے ہیں۔ دن بھر آدمی جھوٹ بولتا رہے گا، جیسے کتنا ریچارج کر دیا گیا ہے، اور جب تک وہ ریچارج نہیں ختم ہوگا تب تک اس کی زبان نہیں بند ہوگی، کوئی نہیں سمجھے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور گناہ اس کے سر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے صحابہ تم اللہ سے پناہ مانگو ان فتنوں سے جو کھل کر سامنے ہے، اور ان فتنوں سے بھی پناہ جو ابھی آپ تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہم انی نعوذ بک من الفتن ما ظہر وما بطن۔ صحابہ نے آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں ان فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات پر جو ہے حاضر ہوتے تھے، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھو اللہ سے دعا مانگو، کیا دعا مانگو؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام بھلائیوں کا اور غلط باتوں کے چھوڑنے کا، ترک منکرات، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں مسکینوں کی محبت دے دے، منکرات برائیوں کے چھوڑنے کی توفیق ہمیں دے دے، اور بھلائیوں کے کرنے کی توفیق دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ
بے عبادت کا فطرتن، اے اللہ جب تو اپنے بندے کے ساتھ ارادہ کرے فتنے کا، اس سے پہلے کہ فتنے آئے اللہ میری روح قبض کر لینا۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اور آپ اس چیز کو اپنے اس میں لے، اور تکون فتنۃ لا ینجی منہا الا دعاء کا دعاء الغرق۔ آخری حدیث ہے، تقریباً ایک دعا اور ہے کہ فتنے سے وہی محفوظ رہے گا جو دعا کرے، ایسی دعا جو ڈوبنے والا کرتا ہو۔ اب آپ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ڈوبنے والا کی اب جان گئی کہ تب گئی، اب میں ڈوبا، اور اس وقت جب وہ دعا دل سے کرے گا اللہ سے کہ اے میرے مولا تو بچا لے، اس وقت کی اس کی دعا جو بڑی مخلصانہ ہوگی، جب تک یہ انداز دعا نہیں ہوگا ہمارے اندر پیدا، تب تک ہم اور آپ اس فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ کئی دعا ہے جس کا ترجمہ صرف کرتا ہوں۔ مصیبتوں، ابتلاؤں میں کی پریشانیوں سے اور بد نصیبی کے پا لینے سے اور بری موت سے اور دشمنوں کے اس شرارت سے کہ جو ہماری پریشانیوں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں۔ آج پوری دنیا ایک طرف ہے، ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، مٹ رہے ہیں، اور دنیا خوش ہو رہی ہے، جو دین کے اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اور اچانک موتوں سے، ابھی آپ کا کیسر سے ایک ہفتہ گزرا، نوڈیہوا میں 3 لوگ ایک ہی در پہ ایکسیڈنٹ سے فوت کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ایسا دلدوز منظر کہ جب ایک جنازہ اٹھا اس کے پیچھے چل دیا، ایک بڑا وسیع میدان آیا تو ایک جنازہ ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، 4 جنازے۔ اللہ کی مرضی، ایک عورت بیچاری انتقال کر گئیں اسی دن، انہی تینوں کے ساتھ ان کو بھی جنازے میں رکھا گیا، ان کا کفن دفن اور ان کی مٹی ہوئی، جنازہ ہوا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا جہاں پتھر سے پتھر دل موم ہو جائے۔ تو بری موت سے اللہ کے رسول اچانک موت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے۔ بہرحال یہ فتنے کا دور ہے جس کو ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ایسی آزمائش سے جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اور گندی باتوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دور رکھیں، اپنے ہاتھوں سے دور رکھیں، اپنی زندگی سے دور رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں ولا حول ولا قوت الا باللہ، بھلائی پا لینا، برائی سے بچ جانا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ڈاکٹر نذر محمد صاحب کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سیریس ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کے اولادوں پر ان کا سایہ تا دیر رہے، اور اگر موت ہو تو ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔